بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا دن ہمارا خاص مخصوص ہوتا ہے آپ کی کالز لینے کا اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا، اور کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسی شخصیت ضرور ہوتی ہے ساتھ جو کہ شرعی طور پہ بھی اور جو اللہ کے احکامات ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے آپ کو لیکن معاشرتی مسائل کا جو حل ہے اس کو جتنا بھی آسان کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر سکے کرے۔ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ہمارے صاحب، السلام علیکم ضیاء صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ شیخ صاحب کی بڑی خوبیاں، لیکن وہ فہرست انشاءاللہ تعالی جب وقت ہوگا پیش کروں گا۔ شاہ صاحب، ہمارے شہر کے، میرے شہر کے بہت ہی محبت کرنے والے محبوب ہمدانی بھائی، ہمارے نعت خواں، ان کا انتقال ہو گیا۔ پردہ کریا، میں نے بہت سے نعت خانوں میں سے میں نعت کا شدائی ہوں۔ میں ایمانداری سے نعت جب سنتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے میں اس وقت حالت عبادت میں ہوں، اور ہر شعر جو ہے وہ مدت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج جتنا ماحول بنا ہے ہمارے دوستوں کا، بچیوں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا، بچوں کا، ان لوگوں نے اس معاملے کو بڑا ہی زیادہ، میں اپنے بدگمانی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑا کمرشلائز کر کے، چیخو پکار کر کے، بڑا ہی بیچ میں بے ادبی کا رنگ معافی کے ساتھ جو ہے وہ ڈال دیا۔ یہ ان چند لوگوں میں سے تھے شاہ صاحب جنہوں نے نعت کو محبت سے، دل سے، اور حضرت ابو بکر کے اس قرینے کو کہ میری آواز اوپر نہ جائے نیچے رہے، اس کو لے کے پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ محبوب ہمدانی کو کروٹ جنت نصیب کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ حضور اقدس، نعت جو ہے اس کو آپ شریعت میں، مذہب میں، حدیث میں کہاں رکھتے ہیں؟ کتنی اہم چیز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً سب سے پہلے تو میں آپ کے ساتھ ہی اظہار تعزیت کرتا ہوں بے شک ہمدانی صاحب کا۔ دونوں بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے واقع بڑا یہ افسوس بخشا ہے، بڑا افسوس آپ بخشا ہے۔ مرغوب صاحب بھی اور یہ محبوب صاحب بھی، اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت فرمایا، اور ان کی جو جہود طیبہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے، اللہ اسے قبول اللہ کرے، انہیں قبول اللہ فرمایا۔ قبول کرے۔ تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور آپ کی تعریف کرنا، یہ تو ایک ایسا عمل ہے، اتنا پاکیزہ عمل ہے کہ میرے اللہ نے خود ہی عمل کیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، وہ اعجاز رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی خوبصورت بات کی ہے۔ اللہ نے خود عمل وہ کیا، کیا کہتے ہیں خوبصورت حمد بات ہے۔ خدا کے لیے مصطفیٰ چاہیے، حمد خدا کے لیے مصطفیٰ چاہیے، نعت خیر البشر کو خدا چاہیے۔ واہ 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 واہ، پھر پڑھیے پھر پڑھیے۔ حمد خدا کے لیے مصطفیٰ چاہیے، حمد خدا کے لیے مصطفیٰ چاہیے، مصطفیٰ چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے احمد کوئی نہیں، سپرلیٹو ڈگری اللہ کی حمد کی۔ حمد خدا کے لیے مصطفیٰ چاہیے، نعت خیر البشر کو خدا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے ان الفاظ کے ساتھ۔ مسند امام احمد کے اندر دوسرے الفاظ ہیں، صحیح مسلم کے اندر یہ الفاظ ہیں، فرماتی ہیں ان خلق نبی اللہ کان القرآن۔ یہ سارا قرآن نبی پاک کی نعت کو پیش کرتا ہے، آپ کے اخلاق کو پیش کرتا ہے، آپ کی تعریف کو پیش کرتا ہے۔ یہ سارا قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جلیلہ کو پیش کرتا ہے۔ تو یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، مولانا ابوالکلام آزاد سے ہمیں 100 سیاسی اختلافات ہیں، لیکن اس حوالے سے انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی۔ فرماتے ہیں تم کہتے ہو قرآن ایک ہے، ابوالکلام آزاد کہتے ہیں قرآن دو ہیں۔ ایک وہ قرآن ہے جس کے پاروں کی تلاوت کرتے ہو، ایک وہ قرآن ہے جو فاطمہ کا بابا ہے، مکہ مدینہ کی گلیوں میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ اس کے پارے جو ہیں یہ الفاظ میں ہیں اور وہ اعمال میں ہیں۔ واہ واہ واہ، وہ الفاظ میں ہے اور یہ اعمال میں ہے، یہ آپ کی سیرت طیبہ ہے۔ اور یہ بھی سیدہ عائشہ کا قول ہے، یقیناً۔ اور حضرت عائشہ کا فرمان ہے، ایک شعر بھی انہوں نے کہا، حضرت عائشہ نے فرماتی ہے لنا شمس وللآفاق شمس والشمس خیر من شمس السماء، شمس الناس تطلع بعد الفجر والشمس تطلع بعد العشاء۔ ایک آسمان پہ سورج چمکتا ہے، ایک میرے گھر کے آنگن میں سورج چمکتا ہے۔ میرا سورج آسمان کے سورج سے اعلیٰ ہے اس لیے کہ وہ فجر کے بعد روشنی کرتا ہے، یہ تو رات عشاء کے بعد بھی روشنی کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت ثانی بن ثابت، کیا خوبصورت انہوں نے یہ نبی پاک کی نعت پڑھی ہے، وہ احسن منکا لم ترکت تو عین، بالو عینی پڑھتے ہیں، یہ بھی روایت موجود ہے، لیکن عین یہ نکرہ ہے کہ کسی آنکھ نے آپ جیسا پیارا دیکھا ہی نہیں۔ وہ احسن منکا لم ترکت تو عین
وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء. میری آنکھ نے آپ جیسا دیکھا ہی کوئی نہیں, میرے کانوں نے آپ جیسے کسی کا سنا ہی نہیں, ایسے لگتا ہے کسی ماں نے ایسا لال جنا ہی نہیں. یہ ان کے الفاظ کا ترجمہ ہے. یوں لگتا ہے اللہ نے ان سے پوچھ کر, آقا سے پوچھ کے آپ کو بنایا کہ آپ کو میں کیسا بناؤں. تو آپ کے حسن کی باتیں تو صحابہ کرام نے کی. جبریل امین کا بھی ایک شعر ہے, جبریل امین کہتے ہیں ما ارائیت ولا سمیت بمثلہ فی الناس کلہم بمثل محمدی. میں نے ساری دنیا گھوم پھر کے دیکھی, سارے انبیاء کو دیکھا, مگر فاطمہ کے بابا جیسے میں نے کہیں نہیں دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ غور فرمائیے ذرا کہ کتنے, یہ کیا کلچر ہے کہ اماں عائشہ عمر میں کتنی چھوٹی ہیں اور بات شعر میں کہتی ہیں. حضرت جبرائیل جو ہیں وہ فرشتے ہیں, بات شعر میں کہتے ہیں. میں ادب سے وہ تمام بچے ہمارے جو نعتیں پڑھتے ہیں, میں ان سے ادب سے کہوں گا کہ پڑھنے کا انداز بالکل وہ اختیار کیجئے جس طرح کہ آپ بیٹھ کے قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں, اس طرح سے نعت پڑھنے کا حق اور انداز ہے. یہ جب صحابی آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ثابت, تو انہوں نے اسلام کیسے قبول کیا, اس میں حضرت ابو بکر صدیق کا جو کردار تھا وہ آپ سے عرض کرتا ہوں. پہلے امبر سے بات کرتے ہیں. امبر السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرا بچہ. میری بہن ہے, اس کا نین ہے. جی بیٹا. چلے نا عاطف کا رشتہ آیا ہے, تو لیکن شروع میں تو بہت ایکسائٹیڈ تھے اور انہوں نے اس کو مٹھائی وغیرہ کھلائی اور کہا کہ بات تک کی ہو گیا, لیکن اب 2 ویکس ہو گئے, ان کا کوئی رسپانس نہیں ہے نا. تو ایسی سچویشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسی سچویشن میں آپ کو کیا کرنا چاہیے, آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے امبر؟ نہیں, لیکن ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ہے. تو بیٹا یہ کوئی غیر قانونی تو بات نہیں ہے نا, نہ غیر شرعی بات ہے. انہوں نے کوئی قانون تو نہیں توڑا بیٹا؟ نہیں. نہ کوئی اخلاق سے حد سے کوئی بات گری ہوئی کی ہے؟ نہیں بالکل. تو اگر وہ آ کر دیکھا ہے, ان کا رائٹ ہے نا, آپ کا جیسے رائٹ ہے آپ ریجیکٹ کر سکتے ہیں کسی کو بھی, ان کا بھی رائٹ ہے وہ بھی ریجیکٹ کر سکتے ہیں کسی کو بھی. اس لیے کیا کرنا چاہیے جو ہے نا, یہ فورسفل ایکٹ ہے. اور آپ اس بات کو, آپ کو یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں نا میری پیاری بیٹی, آپ کو بالکل سمجھ میں نہیں آنی, نہ آپ کو آنی ہے نہ آپ کی بہن کو آنی ہے. یہ جو فورسفل ایکٹ ہے نا آف بینگ دا ونر آل دا ٹائم, بینگ رائٹ آل دا ٹائم, یہ زندگی کے اندر بہت زیادہ نقصان دیتا ہے. لوگوں کی چوائسیز ہیں, ان کی چوائسیز کو رسپیکٹ اور عزت کرنا سیکھو. میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں تمہیں, خدا تعالیٰ بہت سی کمزوریاں انسان کی جو ہے نا وہ درگزر کر دیتا ہے, لیکن کسی کی توہین خدا برداشت نہیں کرتا. کسی کو بھی اس طرح سے فورس نہیں کرتے. میرا بڑا ہی زیادہ گمان ہے امبر کہ یہ لوگ آپ سے رابطہ انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے, اور یہ بڑا اچھا یہ قربت کا رشتہ ہے, اور اگر وہ کریں تو آپ کو بہت محبت سے آگے بڑھنا چاہیے. آیت کریمہ کا جو ورد ہے وہ کرتے رہیے, اور یہ ورد نورین سے کہیے کہ وہ کرے. آیت کریمہ جو ہے وہ ہر وقت پڑھتی رہے, اللہ آسانی کرے گا. نہ تو یہ زندگی کا آخری موڑ ہے, نہ یہاں پہ زندگی ختم ہوتی ہے. خاموشی کے ساتھ اندازے لگانے چھوڑ دیجئے, اور خاموشی سے اللہ کی رحمت کے اترنے کا انتظار کیجئے. اسی طرح اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا. آیت کریمہ نورین سے کہیے گا کہ وہ پڑھتی رہے, اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. آیت کریمہ نورین کی صحت کے لیے بھی آئندہ کے لیے بہت ضروری ہوگا. راشدہ السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام لال کتب بھائی. جی میرا پتر. ہاں جی بھائی, میرے 4 سوال ہے. جی جی بہت شکریہ جنہوں نے میری اج گل کروائی تھوڑے نال. بھائی میرا تو کاروبار نہیں بالکل آدمی کا چلتا. آپ کا کیا کاروبار ہے راشدہ؟ وہ نا بیگ بستے بناندے کسی دے کول. اچھا مزدوری سے. انہوں نے نا کسی کی دکان لگے اپنا پھٹا لگانا ہے. ٹھیک. اور اللہ میں کرے برکت پاتے اللہ پاک. آمین. بھائی میری بچی ہے ریا خالد, 24 سال دی عمر ہو گئی ہے. ہاں تے اودے نال رشتے آندے ضرور ہے لیکن نہ گل نہیں بنتی. اچھا. ایدا بھی دسو. ایک میرا بچہ 10ویں کی پڑھتا ہے, عثمان, وہ نہ نہیں بنتا ہوں اج کا ماں باپ کا براواں دا کسے دا بھی. اے دس دیو کہ میرے گھر کی مسئلہ ہے, جڑی بیماری بھی نہیں جان چھڈدی, کاروبار دی بھی تنگی ہے, رزق دی بھی تنگی ہوئی ہے. اللہ پاک بہت عرصہ ہو گیا بھائی میں تھوڑے نال گل کرنا چاہتی تھی, لیکن اج بہت سالوں بعد میری ہوئی ہے. راشدہ تو میری ایک گل منے گی, جی تو چیزاں تے پیچھا چھڑ دے کرنا. جنی تو فکر کرنی ہے نا چیزاں دی, ہاں جی اللہ کہندا ہے پھر تو کر لے پہلے, چلو ٹھیک ہے تو کر لے پھر پہلے.
تو نہیں فکر کرنی، فکر کرنی اللہ ہے. میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں اور بخاری صاحب کی طرف دیکھے بغیر کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو نا ایک ہی کام ہے جو آتا ہے کرنا، ایک ہی کام اللہ کو، اور وہ دنیا چلانا. اگر دنیا بھی لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے چلانی ہے تو میں حیران ہوتا ہوں پھر کہ وہ کس اللہ پہ ہی بھروسہ رکھتے ہیں. خدا نے رزق دینا ہے، خدا نے عزت دینی ہے، خدا نے جب بیٹی پیدا کرنی تھی پیٹ میں وہ 40 یا ایک روایت میں 120 دن کی، اللہ نے وہاں پہ اس کا مقدر بھی لکھا دیا، اس لیے اس کو رحم کہا جاتا ہے. یہ سارے معاملے خدا کے ہیں. خدا کیوں نہیں کرے گا؟ خدا تب کرے گا. یہ میں آپ کو بات جو ہے نا، یہ بڑی صوفیہ کی بات سنا رہا ہوں. اللہ تب انٹرفیئر کرتا ہے جب آپ اپنی انٹرفیئرنس چھوڑ دیتے ہیں. اس کو آپ تقویٰ کہہ لیں، اس کو آپ اللہ پہ بھروسہ کہہ لیں، میں اس کو کل ایمان کہتا ہوں کہ خدا کر دے گا، خدا کر دے گا، خدا ہی کرے گا اور کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے دنیا کی کامیاب ترین عورتیں وہ تھیں، یہ میں اب تن سے نہیں کہہ رہا، یہ میں حقیقت میں کہہ رہا ہوں، جو پڑھی لکھی نہیں تھیں، وہ چولہے پہ بیٹھتی تھیں، سارا خاندان ان کو آ کے مسائل سناتا تھا اور وہ آخر میں کیا کہتی تھی؟ چل اللہ بھلا کرے گا. کتنی بڑی دعا، اور اللہ بھلا کر دیتا تھا. شوہر کو کہنا اپنا پھٹا لگائے بیگوں کا اور وہاں بیٹھ کے سورہ اخلاص قل ہو اللہ پڑھتا رہے. یقین کرو اللہ تعالیٰ رحم کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. بیٹی سے تم نے کہنا ہے کہ 2 تسبیحات پڑھے، یا ولی یا والی، دونوں اللہ کے نام ہے. ایک تسبیح پڑھے، دوسری پڑھے میری ماں سیدہ عائشہ نے یہ حدیث بخاری شریف میں دی، یا رحمان یا رحیم یا کریم. یہ تینوں لفظ پڑھے، دونوں تسبیحاں بن گئی. اور دوسری تسبیح جو میں نے یا رحمان یا رحیم یا کریم کہی ہے، اس کے بعد خصوصی طور پہ دعا مانگے، کیونکہ میری ماں کہتی ہیں کہ اللہ ان ناموں سے، اور رسول نے کہا اپنی بیوی سیدہ عائشہ کو کہ اللہ ان ناموں سے سنتا ہے. اللہ سنے گا، سوائے اس کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. جی السلام علیکم بیٹا. جی ہو میرا بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہاں، وہ میں نے پوچھنا تھا، میں 20 سال ہو گئے میں بیمار ہوں. کیا بیماری بیٹا ہے میرا؟ میں کمر کے تکلیف ہے. اور اب نہیں، تکلیف سے کیا مطلب ہے؟ تکلیف سے مطلب کیا میرا بچہ؟ اور جسم نا بالکل سوکھ گیا ہے. میرے چندہ میری بیٹی، تکلیف سے کیا مطلب ہے؟ کمر میں تکلیف ہے سے کیا مطلب ہے؟ جی تکلیف سے کیا مطلب ہے میرا؟ کیا تکلیف ہے کمر میں؟ موروں کا درد ہے، مسلز کا درد ہے، کوئی زخم ہے، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ لاسٹ مورے میں ہلکا سا ہے گیپ جو ہے نا، وہ اس سے تکلیف، بیٹھنے میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو کھچاؤ پٹھوں کا بہت زیادہ ہے اور جسم بالکل سوکھ. کتنی عمر ہے ہمیرا آپ کی بیٹا؟ بیٹا کتنی عمر ہے آپ کی؟ نظر ہے کوئی جادو یا میرے بچے، آپ کی عمر کتنی ہے؟ تقریباً 46-7 کے بعد. تو آپ کے خیال میں 50 سال کی عمر میں آپ کو کیوں نظر لگتی ہے؟ اصل میں کافی سالوں کا ہے، پہلے کا مسئلہ ہے، اور ابھی جو ہے نا وہ کافی بڑھ گیا، جو جسم بالکل ہڈیوں کی طرح رہ گیا. ہمیرا اچھا، تمہیں میں جو بات کہوں گا تم نے اس پہ کیونکہ صحیح جواب نہیں دینا، اس لیے میں تمہیں وہ کہہ ہی نہیں رہا. پہلی بات تو ایک وہ جو موروں والی بات ہے وہ اتنی زیادہ اہم ہے نہیں. تمہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی شیٹکا میں بھی تبدیل نہیں ہوئی، وہ بیٹھنے اٹھنے میں تکلیف ہے، وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. یہ جو کڑنے کا ایشو ہے نا تمہارا زندگی میں، کڑنے کا، یہ بہت بڑا ایشو ہے، یہ انسان کو کھا جاتا ہے. یہ کڑنا کیسے بند کرو گی؟ میں اس پہ تمہیں کیا مشورہ دے سکتا ہوں، لیکن میرے خیال میں کڑنے سے بھی اس سے بڑھ کے جو اگلی بات تم کر رہی ہو نا، کہ مجھے تم خود ہی فیصلہ کر رہی ہو کہ مجھے نظر لگتی ہے. تم کس بات پہ فیصلہ کرو گی؟ میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، یہ ہاتھ جوڑ کے، ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، ہم ہر اپنا جو ناکامی ہے نا اس کو کسی ایسے جن، شیطان اور کیا کہنا چاہیے، دیو پہ یا کسی پہ ڈال دیتے ہیں جس کا کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا. اب اگر طبیعت خراب ہے تو اس کا کیسے تخمینہ لگے گا کہ یہ نظر لگی ہے؟ اگر آپ عامل کے پاس جائیں گے، عامل کے پاس وہ کون سا تھرمامیٹر ہے جس سے وہ فیصلہ کرے گا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا نظر نہیں لگتی، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کیسے پتہ ہے کہ یہ نظر ہے جس کی وجہ سوکھا پن ہے؟ اس کا مطلب کڑنا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب تم غور کرو، جب سے تمہیں ہوش ہے تم انسیٹسفائیڈ لائف گزار رہی ہو، انہیپی ہو، اور اس کی وجہ کیا ہے تم مجھے 100 وجہ بتا سکتی ہو. لیکن ہمیرا خدا کے واسطے جو اللہ نے تمہیں اچھی چیزیں دی ہیں تم نے اس کا بارے میں کبھی زندگی میں سوچا ہی نہیں. صرف ایک چیز کرو، الحمدللہ کہنا.
منہ سے نہیں دل سے کہنا سیکھ لو الحمدللہ میں اس قابل نہیں ہوں جو اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے, میری حیثیت اور اوقات سے بہت زیادہ دیا اللہ نے مجھے. یہ رواج اور یہ مزاج کیفیت قلب ہونا تو انسان صوفی ہے. باقی زبان سے تو ساری کہتے ہیں. تمہیں کوئی میڈیکل کنڈیشن نہیں ہے, نہ تمہیں کوئی روحانی کنڈیشن ہے, تمہیں صرف اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, اور اللہ کے شکر کو ادا کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ تم درود پڑھا کرو, استغفار پڑھا کرو. استغفار عبادت ہے, عبادت. اللہ کے رسول کو کہا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ استغفار کرنا تھا, یہ کنٹینیوسلی عبادت ہے. استغفار کرنی ہے اور تم نے دوسرا کیا کرنا ہے, درود پڑھنا ہے. یقین کرو خدا سوائے رحم کے اور کچھ نہیں کرے گا. السلام علیکم بیٹا. جی نساء, جی نساء بیٹا, زر نساء, جی میری بیٹی شہزادی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلال بھائی میرے 3 مسئلے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ, میری اب بیٹی ہے 8 سال کی, تو پچھلی سردیوں میں کیا ہوا تھا, وہ نیند میں اٹھ کے نا باہر چلی گئی تھی. اچھا. روڈ تک چلی گئی تھی, مجھے پتہ بھی نہیں چلا تھا. اور کوئی وہ اللہ کا بندہ ہوگا, آپ دیکھتے ہیں کہ جو آج کل حالات, رات کے 11 بجے, مجھے پتہ بھی نہیں چلا, اور وہ آئے تو مجھے میری بچی واپس کر گیا. اب اس کا وہی پھر مسئلہ ہے. میں نے کہیں سے 2 دفعہ کہیں سے حساب کروایا, انہوں نے کہا اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا ہوا ہے, کوئی جادو ہے, کوئی ٹونا ہے. تو میں اب میں یہی پریشان ہوں کہ میری بیٹی اب بڑی ہو رہی ہے, خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ آگے ایسا ہو تو سب نے مجھے ہی کہنا ہے. اور دوسرا مسئلہ میرا یہ ہے کہ میرے میاں نے پسند کی شادی کی تھی. اب میرے 4 بچے, وہ آئے دن میرے سے لڑائی کرتے رہتے ہیں, بات بات پہ میری انسلٹ کرتے ہیں. میری ماں, میں یہی سوچتی ہوں میں اپنی ماں کے پاس جاؤں, میرا بھائی نہیں ہے, میرا باپ نہیں ہے, میری ماں کیا سوچے گی. میں اتنی پریشان ہوں. اور ایک میرا بیٹا عقیل, وہ پڑھائی میں ذرا کمزور ہے, وہ اس بات پہ بھی مجھے ڈانٹتے ہیں. میں نے جہاں سے بھی کروایا وہ سب کہتے ہیں آپ پہ جادو کیا گیا, آپ پہ جادو کیا گیا. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, تمہارے شوہر کا نام کیا ہے؟ مرید عباس. مرید عباس. یہ مرید جی. عباس پہ کسی نے جادو کیا تھا کہ اس نے تم سے شادی کی, یا یہ تمہارا لو افیئر تھا؟ نہیں, میرا لو افیئر نہیں تھا. ان کی, میری اصل میں جو میری بڑی بہن ہے نا, وہ میری خالہ ان کا رشتہ لیتی تھی. پھر میری امی نے, جب پھوپھو کی طرف سے رشتہ آیا, میری امی ان کی طرف آئی, میری امی نے پوچھا بھی میری بیٹی کا رشتہ آیا, اب آپ نے کیا کرنا ہے. تو میری خالہ نے کہا میرے بیٹے ابھی اسی قابل نہیں ہے, آپ نے جہاں کرنا ہے کر لو. میری امی نے پھوپھو کو, یعنی کہ پھوپھو کی طرف ہاں کر دی. اس بات پہ چڑ کے خالہ نے, یعنی کہ میرے جو کزن ہے, انہوں نے کہا وہ رشتہ چلا گیا, ہم نے یہ رشتہ اپنے گھر بٹھانا بھی, یعنی کہ میرے میاں کی پسند کی شادی ہے. تو اب تمہاری پسند تو نہیں ہے نا اس میں شامل؟ نہیں, میری ماں کی پسند ہے. تو میری تمہاری ماں کا تھوڑی نکاح ہے, تمہارا نکاح ہے. تمہاری پسند ہے کہ نہیں ہے یہ بتا. میری بلال بھائی, اب وہ میری بھی پسند ہے, ظاہر سی بات ہے. میرے شوہر ہے, میں اب تک ان کی ہر بات مانتی ہوں. اب مجھے اتنا میں تمہیں ایک ایمانداری سے بات کہہ رہا ہوں نا, یہ بات تمہیں میری بڑی بری لگنی ہو سکتا ہے کہ میرے کان میں بھی آواز آئے کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں. میرے خیال میں تمہیں باقاعدہ واقعی بیٹھ کے بہت زیادہ رونا چاہیے, بہت رونا چاہیے, اور تجھے افسوس کرنا چاہیے اپنی زندگی پہ. کیونکہ جس کو رات کو 11 بجے یہ نہیں ماں کو پتا کہ اس کی بیٹی بستر پہ سوئی ہوئی ہے کہ نہیں سوئی ہوئی ہے, اس کو ماں بننے کا حق اللہ نے جو دیا ہے وہ اس کا غلط استعمال کر رہی ہے. یہ میں کیا تمہیں کیا لفظ استعمال کروں کہ تم اتنی خواب خرگوش میں ہو کہ تمہیں یہ نہیں پتا کہ ایک جوان بیٹی رات کو بستر پہ ہے بھی کہ نہیں. میں تمہیں سلام پیش کرتا ہوں, اس پہ نہ جن ہے, نہ جادو ہے, نہ ٹونا ہے. اب تم جس عامل کے پاس جاؤ گی نا, اس نے کہنا ہے کہ اس کو جن باہر لے جاتے ہیں. میں تمہیں حتمی طور پہ کہہ رہا ہوں وہ جھوٹ بول رہے ہیں, بالکل غلط کر رہے ہیں. یہ سلیپ ڈس آرڈر سائیکائٹری کی کتاب کے اندر بیماری لکھی ہوئی ہے. یہ سلیپ ڈس آرڈر ہوتا ہے, اور وہ لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے کام کر کے دفتر چلے جاتے ہیں, نیند کے اندر ہی کام شام کر کے واپس آ جاتے ہیں, گاڑی چلا لیتے ہیں. یہ نیند کے ڈس آرڈرز ہیں, یہ جن جادو ٹونے کا ڈس آرڈر نہیں ہے. لیکن یہ ایشو صرف سائیکائٹرسٹ حل کرے گا, یہ ایک بات ہے. لیکن کیا ایک ماں کو یہ نہ پتا چلے کہ رات کو اس کے بچے کہاں پر ہیں, وہ سڑکوں سے لوگ اٹھا کر لائیں. بھائی جان, آپ میری پیاری بچی, آپ ذرا تھوڑا سا نا اپنے آپ کو سخت بستر پہ سلایا کرو تاکہ آپ کی نیند کمزور ہو اور آپ کو پتا ہو کہ آپ کے بچے کہاں پر ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ شوہر تمہارا کمال کا شریف آدمی ہے اور یہ تمہیں بھی پتا ہے, لیکن وہ تمہاری زبان کی بدتمیزی کو کبھی بھی نہیں لے گا, کیونکہ وہ عزت کا بھوکا ہے. تم عزت کرو گی, وہ تم سے محبت کرے گا. 2 تسبیحات میں تمہیں کہہ رہا ہوں, بچی کو سائیکائٹرسٹ کے پاس لے کر جانا ہے اور کہیں نہیں لے کے جانا, اس کا یہ سلیپ ڈس آرڈر ہے اور کچھ نہیں ہے, اور یہ ٹھیک ہونے والی چیز ہے.
تم نے آیت کریمہ پڑھنا ہے اور لا حول ولا قوت الا باللہ یہاں تک پڑھنا ہے تاکہ تمہارے مزاج میں بدتمیزی کم ہو. وہ مراد تو بیچارہ شریف آدمی ہے, نبھائے گا اپنی زندگی, اچھا باپ ہے, اچھا بیٹا ہے, اچھا شوہر کیوں نہیں ہے؟ یہ بات آپ کی غلط ہے. دونوں تسمیہ پڑھنا اور خدا کے واسطے, اور بیٹی کا خیال رکھنا ماں کا کام ہے, اس کو جنوں اور مریدوں کے حوالے نہ کر دینا. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب, جب بھی یہ بچے اس طرح فون کرتے ہیں, میں ہو سکتا ہے کبھی کبھی سختی کرتا ہوں, آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے, کیا یہ کسی بھی معاشرے میں وہ غیر مسلمان بھی معاشرہ ہو, کیا یہ ذمہ دار ماں کا رول ہو سکتا ہے کہ بچے رات کو جو ہے وہ نیند میں چل کے باہر چلے جائیں اور ماں کو پتہ نہ ہو؟ میں سمجھتا ہوں یقیناً ماؤں کی اللہ نے جہاں بڑی فضیلت بیان کی ہے وہاں ان کے فرائض اسی لیے, ان کی فضیلت اس لیے ہے کہ ان کے فرائض زیادہ ہیں, ان کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں. اس لیے کہ وہ بیچاری, یعنی سچی بات ہے کہ ذمہ دار جو ماں ہوتی ہے وہ تو سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے, اپنے انداز سے, اپنے اسوہ سے, اپنے نمونہ سے. ایک بہترین ماں جو ہوتی ہے وہ جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں پتا پہ گھوڑا, ماں پہ دی پتا پہ گھوڑا, بہتا نہیں پر تھوڑا تھوڑا, کہ بچوں کے اندر ماں باپ کی جو ہوتی ہے نا عادات اور اوصاف وہ خود بخود ہی منتقل ہو جاتے ہیں. شاہ جی, آپ کی بات کہتا ہوں, آپ اس عمر میں اپنے والد کی ریپلیکا بن جائیں گے, آپ کے بس میں نہیں ہے کہ آپ ویسے نہ ہوں. بہت خوبصورت بات. ماں باپ اپنی اولاد میں دوبارہ زندہ ہوتے ہیں, بڑی خوبصورت بات. ایسے نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ نے یہی بات فرمائی نا, والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ہماری اولاد کو متقی پرہیزگار, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اور اگلا جو جملہ نے اسی آیت مبارکہ میں بڑا عجیب ہے, وجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ اگر ان کو متقی آپ بنا رہے ہیں نا تو ہمیں ان کے امام, ان کے نمونہ ان کے پیشوا, انہوں نے ہمیں دیکھ کر سب کو یہ سیکھنا ہے. یقیناً ذمہ دار ماں ہوگی تو آئندہ اس کی جو اولاد اور بیٹیاں نا وہ بھی اسی طرح کی ذمہ دار. یہ میں بادشاہ صاحب کی جو ہے نا بڑھا رہا ہوں, یہ معاملہ اس لیے نا مجھے تھوڑا سا اس بات پہ مجھے برا لگتا ہے کہ جو فرائض ہیں ان کو آپ پورا نہ کریں. ہمارے یہاں بہت عرصہ پہلے شاہ صاحب ایک ماں باپ آئے اور اپنی بچی کو لے کر آئے. انہوں نے کہا جناب یہ فیصل آباد میں سوتی ہے, گجرانوالہ میں پائی جاتی ہے, اس کو ہم گجرات لے کر گئے تو یہ لاہور آ گئی بچی, تو جناب اس کو اس طرح نہ دورے پڑتے ہیں. وہ ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود تھی. وہ ظاہر ہے میں آن ایئر تو ان کے ساتھ کوئی بہت زیادہ ایسا کلام نہیں کر سکتا تھا جو کہ مناسب نہ ہو, اور بات بھی بچی کی تھی. تو جب وہ پروگرام ختم ہوا, یہ میں بات آپ کو اسٹوڈیو کی بتا رہا ہوں, جب وہ ختم ہوا پروگرام تو اس بچی کے اوپر دورہ پڑا, وہ سو گئی. انہوں نے کہا جناب دیکھیے یہ اس کے اوپر ہوتا ہے. اچھا مجھے تھوڑا سا میڈیکل سینس ہے, میں نے اس کی آنکھ, اگر بے ہوش کوئی ہوا ہو اور آپ اس کی آنکھ میں انگلی مارے تو وہ ہلے گا نہیں. میں نے اس کی آنکھ میں ہلکی سی انگلی ماری تو اس نے آنکھیں کھول دی. وہ بچی جو تھی وہ اپنے اور مسائل کی وجہ سے ماں باپ کو یہ انڈیکیشن دے رہی تھی کہ میرے جنوں کے ساتھ تعلقات ہیں. آپ اپنے اس کمیونیکیشن گیپ کو یا کسی سائیکاٹک ڈس آرڈر کو خدا کے واسطے اگر عاملوں کے حوالے کر دیں گے تو یہ معاملہ گڑبڑ ہوگا. اب اگلا سوال میرے بچے اور بہنیں ساری دنیا سے یہ کریں گے کہ اگر عاملوں کے حوالے نہیں کرنا تو آپ عاملین کیوں بلاتے ہیں؟ بی اور بھائیوں, وہ آپ کی عقل اور سمجھ اور دانش کے لیے, ذمہ داری کے ساتھ نہیں, عقل اور سمجھ کے لیے کہ وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے. آپ اس ادارے کو سمجھیں اور پھر اپنی عقل کے مطابق قدم اٹھائیں. یہ بات میں بڑی اہم اور ضروری کہہ رہا ہوں, خدا کے واسطے سمجھ کے. ایکڈیمکل بات کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے جناب تسی دم دسیا سی بندے نے تو بابا جی کو سی دم لی گئے انہوں نے فلانا کیتا. نہیں, آپ کا ذمہ ہے کہ آپ جب جاتے ہیں تو آپ سمجھ بوجھ کر جائیں. جی السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. جی اقبال بیٹا. جی میں راولپنڈی سے بول رہا ہوں, محمد اقبال. جی بیٹا. جی میں نے اپنے بیٹے اسامہ بلال کے بارے میں بات کرنی تھی. ماشاء اللہ. جی وہ ایک تو بے کام کیا ہوا اس بچے نے, ایک تو اس میں غصہ بہت زیادہ آ جاتا ہے. اچھا. اس کے لیے ہم سرکاری جاب کے کافی اسٹرگل کر رہے ہیں, پرائیویٹ جاب کر رہا ہے. ہاں. تو کیا پڑھا ہوا ہے وہ اسامہ بلال؟ پڑھا کیا ہوا ہے؟ بی کام کیا ہوا. جی اسے کمپیوٹرز کا شوق ہے؟ جی ہے, وہ یوز کر رہا ہے, اس کا بھی جاب بھی کمپیوٹر میں ہی کر رہا ہے. اچھا, اسے کمپیوٹرز کی طرف نہ لے کر جاؤ. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, اسے سرکاری نوکری چھوڑ دو. میں کپتان کی بات نہیں کہہ رہا کہ سرکاری نوکری نہیں کرنی, میں اپنی بات کہہ رہا ہوں. سرکاری نوکری چھوڑ دو, اسے کو کمپیوٹرز کی طرف جائے اور کمپیوٹرز میں ہی اپنی ٹریڈنگ شروع کرے. یہ سمجھتے ہو بات؟
ٹھیک ہو گیا. یہ کمال آدمی ہے ٹریڈ میں, ٹھیک یہ نوکری شوکری نہیں کرنے جو کا, یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. یہ آزاد انسان ہے, اس کو ٹریڈ کرنے دو, اسے کو کمپیوٹر خود سیکھے, ایکسلنس لے, پڑھنا پڑھے, ورنہ ٹیکنالوجی سیکھے اور ٹریڈنگ کرے. ٹریڈنگ, یہ سمجھتے ہو؟ جی. بس یہ کام کرنا ہے اس نے, اور سورہ اخلاص پڑھنی ہے. میں سورہ اخلاص انشاءاللہ روزانہ پڑھتا ہوں, جو اس نے پڑھنی ہے, اسامہ نے. ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہے, اور ٹریڈنگ کرنی ہے. اگلی بات جی, اگلی بات اس کی شادی کے لیے ہم جہاں بھی کوئی بات چلاتے ہیں تو وہ مسئلہ اس کا کوئی حل نہیں ہو پاتا ہے. اچھا, کہاں کرنا چاہتے ہو شادی مثال کے طور پر؟ فیملی میں بھی کر رہے ہیں, ہم فیملی سے اور بھی دیکھ رہے ہیں کوئی اچھا سا اس کے لیے, کوئی ایسا. یار ایک میں تمہیں بات بتاؤں ہے بھائیوں والی, تم نے اس کے لیے جو لڑکی دیکھنی ہے نا, وہ صرف لڑکی نہیں, اس کی والدہ اور والد کو بھی اور بہن بھائیوں کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ نرم مزاج ہوں, اخلاق جو ہے وہ صرف سرفیس پہ نہ, کیونکہ دیکھو ڈرائنگ روم میں آ کے بیٹھتے ہیں جب تو سارے ہی اچھے ہوتے ہیں, اے سی چل رہا ہو, ٹھنڈا کمرہ ہو, چائے لگی ہو, تو ساری بااخلاق ہوتے ہیں. پتہ تو جب چلتا ہے جب انسان کے پاس وسائل کم ہوں, باتھ روم شیئر کرنا پڑے, اور پھر مسائل سمجھ میں آتے ہیں. اس لیے اسامہ جو ہے یہ دب جائے گا کسی بھی ایسے رشتے میں جو کہ ڈومیننٹ ہوگا. ڈومیننٹ یعنی کہ حکومت کرنے والی خاتون نہیں ہونی چاہیے, عرض کرنے والے عاجز خاندان ڈھونڈنا, یہ ایک نشانی ذہن میں رکھنا. اور اسامہ کی شادی انشاءاللہ تعالی اگلے سال ضرور ہو جائے گی. یہ زیادہ دیر شادی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا, ہو جائے گی شادی انشاءاللہ. جی سر, السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی بیٹا. بلال بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. پہلے بلال بھائی, میرا ایک مسئلہ ہے نا. جی بیٹا. میرا مسئلہ یہ ہے کہ مطلب مجھے جاب نہیں ملتی. میں جاب کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میرا کوئی بھائی نہیں ہے, نہ میری امی کا انتقال ہوا ہے, نا بھائی نہیں ہے, ہم بس 2 بہنیں ہیں. اور ابو کا دل کا آپریشن ہوا ہے, وہ کام نہیں کرتا ہے نا, دل کا آپریشن, اور آنکھوں کا بھی آپریشن ہوا ہے. تو مطلب پریشانی ہے تھوڑا سا نا, کیونکہ آپ بیٹا آپ کتنی پڑھی لکھی ہیں؟ میں نے اتنا زیادہ نہیں پڑھا ہے بلال بھائی, لیکن مطلب پیسے نہیں تھے پڑھنے کے لیے نا, لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مطلب کچھ جانتی ہوں جاب وغیرہ, مطلب کوئی ٹریننگ. آپ کہاں رہتی ہیں؟ میں گوادر. کہاں پہ؟ گوادر. میری بیٹی, میں تمہیں مشورہ یہ دوں گا, اور یہ میں بڑے دل کی اتھر گہرائیوں سے کہہ رہا, تم جاب چھوڑ دو کرنا, تم کام کرو, ٹریڈ کرو, ٹریڈ. میں تمہیں اس کی مثال دے رہا ہوں, یہ مثال جو میں تمہیں دے رہا ہوں نا, یہ فیصلہ ہے, فیصلہ, یہ رائے نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق کپڑے کا کاروبار کرتے تھے. کب چھوڑا جا کے؟ جب امیر المومنین بنے, تب بھی اس دن بھی نکل رہے تھے باہر کپڑا لے کے, لیکن ان کو روکا گیا کہ آپ نہ کریں. میں تمہیں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ کپڑے کا کاروبار ایسا کاروبار ہے جس میں نفع کے سوا اور ہے ہی کچھ نہیں. تم جیسا بھی چاہو کپڑے کا, ڈائریکٹ انڈائریکٹ, سلا انسلا, رضائی کا, تکیے کا, غلاف کا, فراکوں کا, دوپٹوں کا, چادروں کا, جو مرضی ہو, اس کام کی طرف توجہ کرو. لا حول ولا قوت الا باللہ اور سورہ اخلاص, اس کی تلاوت کرو, اور یقین کرو اللہ تعالیٰ رزق کی کبھی کمی نہیں دے گا. نوکری شوکری چھوڑو, اس کام کی طرف آؤ. اب یہ نہ کہنا کہ وسائل نہیں ہے, وسائل بھی تمہیں اللہ نے دینے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تم نے تسبیح شروع کرنی ہے, اللہ سب کچھ کرے گا. میں تمہیں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں یہ بات, اور اس کو تم نے کرنا ہے. چھوٹا سا وقفہ لوں گا, واپس آؤں گا, اور اس وقفے میں سوچئے گا, خدا کی قسم اگر ہم جیسے غریبوں مسکینوں کے لیے رب نہ ہوتا تو ہمارا کون ہوتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا آدمی ممکن ہی نہیں ہے سوائے حضرت آدم بلکہ حضرت آدم علیہ السلام بھی نہیں, ساتھ ماں ہوا تھی, جس کی زندگی میں عورت کا رول نہ ہو. یہ میں آپ کو بڑی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, اور میں اپنی زندگی کے تجربے سے, ہو سکتا ہے آپ کو اس بات سے اتفاق نہ ہو, جتنی اہمیت ایک خاتون کی آپ کی زندگی میں ہوتی ہے شاید اتنی اہمیت کسی مرد کی آپ کی زندگی میں نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ میرے خیال میں جو حکمت کی باتیں میری پھوپھی نے, میری نماز میری پھوپھی نے مجھے سکھائی تھی, وہ ساہیوال سے آیا کرتی تھی. جو والدہ نے حکمت کی باتیں کی, مجھے اپنے والد کی حکمت اتنی یاد نہیں ہے شاہ صاحب جتنی کہ مجھے اپنی خواتین کی یاد ہے. اور میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, میری دادی کو اس زمانے سے گزرے ہوئے 70 سال ہو گئے, لیکن میری دادی کا جو قانون تھا گھر چلانے کا, آج
میری بیوی اس کے اوپر عین اسی طرح عمل کرتی ہے. پھر مجھے کو کہتا ہے نا کہ وومن انفورسمنٹ نہیں ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ 70 سال کے گیپ کے بعد بھی وہ وہاں پر ہے, لیکن اس کے باوجود شاید ہماری وہ اب کمیونیکیشن نہیں ہے جس کے لیے آج ڈاکٹر آمنہ خان جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ پہلی دفعہ تشریف میں. ڈاکٹر صاحب ہمارا یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ اویئرنیس کا ہے چھاتی کے سرطان کا, بریسٹ کینسر کا. پہلے تو یہ فرمائیے کہ یہ نئی چیز کوئی آ گئی ہے, یہ پہلے بھی ہوا کرتی تھی, یا اب اویئرنیس کا میں کیسے دیکھیں گے؟ سو بریسٹ کینسر خواتین میں ایک بہت اہم بیماری ہے اور نئی بیماری بالکل بھی نہیں ہے. یہ صدیوں سے بیماری چلتی آ رہی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کا علاج بھی بہت ہی عرصے سے ڈاکیومنٹڈ ہے لٹریچر میں بھی, جو ڈفرینٹ ملکوں میں ہوتا رہا ہے. اب پرابلم تھوڑا سا یہ ہے کہ ہمارے خطے میں یہ بیماری ذرا زیادہ اہمیت اختیار کر رہی ہے. کیونکہ ہماری ایریا میں اس کا انسیڈنس بہت زیادہ ہے. بہت ساری خواتین ہیں جو اس بیماری میں مبتلا ہوتی ہیں. وی ڈونٹ ریئلی نو کہ ایگزیکٹلی کیا وجہ ہے, کہ کوئی ایسی انفیکشن نہیں ہے, کوئی خاص ایسی جینیٹکس نہیں ہیں جو اس کی نشاندہی کریں, لیکن ہمارا خیال ہے کہ کمبینیشن ہے فیکٹرز کا. کچھ جو ماحولیاتی فیکٹرز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے, کچھ ہمارے خطے میں جو ہماری جینز ہیں وہ ان کی وجہ سے, اور پھر میرا خیال ہے جو غذا یا جو ڈفرینٹ قسم کی چیز شہری علاقوں میں پائی جاتی ہیں یا دیہاتی علاقوں میں زیادہ؟ یہ دونوں تقریباً ایکویولنٹ ہیں جی. اس میں یہ نہیں ہے کہ شہر یا دیہات میں کیسے عورت کو چلے گا کہ مجھے چھاتی کا سرطان ہے؟ سو دو چیزیں اس میں اہم ہیں. شہروں کی اور گاؤں کی آپ نے بات کی. شہروں میں زیادہ تر لوگوں کو فیسلٹیز اویلیبل ہیں. سو جو ہم اس وقت ریکمینڈ کر رہے ہیں وہ یہ کہ سب خواتین 40 سال کی عمر سے زیادہ سال میں ایک دفعہ اپنا میموگرام کرائیں, اور جو 40 سے کم ہے اور جو 40 سے کم ہے وہ اپنا خود معائنہ کریں, اور اگر کسی قسم کی کوئی تبدیلی اس ایریا میں محسوس ہو تو اس کے لیے آ کے کسی ڈاکٹر سے کس طرح کی تبدیلی مثال کے طور پہ؟ سو جو سب سے اہم تبدیلی چھاتی میں محسوس ہوتی ہے خواتین کو وہ ہے ایک جگہ کا تھوڑا سا سخت ہو جانا, جس کو ہم گلٹی یا گٹھلی کہتے ہیں, وہ بن جائے تو وہ پھر سب سے اہم علامت ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ کینسرس ہی ہو. جی بالکل ضروری نہیں ہے. جی دیٹس ایبسلیوٹلی رائٹ, کیونکہ زیادہ تر گلٹیاں جو ہیں وہ کینسر کے علاوہ کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں, اور وہ 40 سے کم عمر میں بھی ہو سکتی ہیں. جی ہمارے ایریا میں انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ 30 سال کی عمر کے بعد یہ چھاتی کے کینسر کا جو ہے انسیڈنس وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب زیادہ تر جو پیشنٹ آتے ہیں وہ کس سٹیج پر آتے ہیں, انیشل یا لیٹ؟ جب میں ٹریننگ میں تھی, سو آج سے تقریباً 20 سال پہلے کی بات اگر کریں, تو بہت سارے لوگ جو تھے وہ لیٹ سٹیجز پہ پریزنٹ کرتے تھے, جب جو کینسر ہے وہ گلٹی کی صورت سے بڑھ کے زخم کی صورت میں وہ بن جاتا ہے. پتہ تو چلتا ہوگا نا؟ پتہ چلتا ہے, بٹ آئی تھنک ہماری خواتین تھوڑا سا ہچکچاتی ہیں, تھوڑی سی بتاتے ہوئے, کسی سے شیئر کرتے ہوئے. میرا خیال ہے کہ آپس میں بھی بات بہت کم کرتے ہیں, کیونکہ یہ ماڈسٹی کا جو تھوڑا سا ایلیمنٹ ہماری سوسائٹی میں ہے, شاید یہ ہماری خواتین کو یہ بات ڈسکس کرنے سے تھوڑا سا ان کو ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک کیا سمٹم آئے کسی خاتون میں 40 سال کی عمر میں کہ وہ اس بات پہ پریشان ہو جائے کہ اب مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ میرا خیال ہے یہ سب سے امپورٹنٹ سٹیج ہے. اگر ہر مہینے ایک دفعہ خواتین اپنا خود معائنہ کریں تو بہت ہی سٹل چینجز, بہت ہی تھوڑی سی بھی کوئی تبدیلی ان کو محسوس ہو جائے گی. اور جب یہ انیشل سٹیج پہ تھوڑی سی گلٹی یا چھوٹی سی تبدیلی محسوس ہو, اسی وقت اگر اس کا معائنہ کرا کے تشخیص ہو جائے تو پھر یہ بیماری قابل علاج ہے, بہت اچھا اس کا ٹریٹمنٹ موجود ہے, اور خواتین پھر اپنی نارمل زندگی گزار سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحب اس میں سرجری بھی انوالو ہوتی ہے یا کیمو ہی ہوتی ہے یا کیا ہوتا ہے؟ سو آج کل اس کی ٹریٹمنٹ بہت اچھی ہے جو موجود ہے, اور یوزلی کمبینیشن ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, جس میں آپریشن بھی ہوتا ہے, کیمو تھراپی بھی ہوتی ہے, شعاؤں سے ریڈیو تھراپی کا علاج بھی ہوتا ہے, اور پھر ٹارگیٹڈ ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں جس میں ہارمونس کی دوائیاں ہیں اور خاص اسپیسیفک ٹارگیٹس ہیں. میاں خاص طور پہ فیملی کو نہیں, شوہر خاص طور پہ کیا اپنی بیوی کو اس معاملے میں آپ کے خیال میں سپورٹ کرتے ہیں؟ ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں میں نے یہ دیکھا ہے کہ زیادہ تر ہسبینڈس بہت سپورٹیو ہوتے ہیں. آج کل یا تو اویئرنیس کی بات ہے یا
جو میڈیا اس میں رول کر رہا ہے یا ایجوکیشن میں بھی ہم نے کافی کام کیا ہے، تو زیادہ تر جو ہسبینڈز ہیں وہ اسپاؤس سے سپورٹیو ہوتے ہیں. سو شکر ہے، دیٹس اے ویری گڈ سائن. ہاں جی ٹھیک. علامہ صاحب اس میں ایماندارانہ بات ہے. ایک تو یہ بات کہ انسان دن میں جو ہے وہ ایک دفعہ نہاتا ہے، سردیوں میں چلو ہفتے میں بھی ایک دفعہ نہاتا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ مہینے میں نہیں، آپ جب بھی غسل کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ایگزامن کریں، اپنی باڈی کو. یہ جو شوہروں کا رول ہے اس پہ مجھے 2 جملے آپ جو ہے نا وہ فتوے کے طور پہ دیں کہ ان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ پرسو کریں کہ لڑکی تو اپنا ایگزامن کر، تو اگر 40 سال کی ہو گئی ہے تو اب تو مہینے میں فرض سمجھ اس بات کو. اس پہ ذرا فتویٰ دیجیے. یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خیر اچھے شوہر کی تعریف کرتے ہوئے یا اس کی نشانی یہی بیان کی، فرمایا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سے بہترین بندہ وہی ہوگا کہ جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہے، اور میں خود اپنے گھر والوں کے ساتھ تم میں سب سے زیادہ یہ بہترین. سنت اور یہ قول رسول ہمیں بڑا مشکل ہے ماننا. یقیناً بڑا مشکل ہے. اور بڑی خوبصورت بات کی، اپنی گھر والوں کی صحت کا خیال کرنا اور ان کا اہتمام کرنا اور ان کو یہ مشورہ دینا، یہ خاوند کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. اس لیے اللہ قرآن پاک میں کیا فرمایا، الرجال قوامون علی النساء. یہ قواموں کا ترجمہ ہم حکمران کرتے، قوام حکمران کو نہیں کہتے، یہ ناظم کو کہتے، جو نظم و ضبط پیدا کرتا ہے، خیال رکھتا ہے، نگرانی کرتا ہے، نگہبانی کرتا ہے. تو یقیناً یہ شوہر کا فرض ہے کہ اپنی بیوی ڈاکٹر صاحب دیکھیے، میری زندگی میں صرف میری بیوی تو نہیں ہے نا، میری زندگی میں میری ماں بھی لگی ہوئی ہے، میری بہن بھی لگی ہوئی ہے، میری بیٹی بھی لگی ہوئی ہے، یہ سب لگے ہوئے ہیں. میری ذمہ داری میں تو ساری خواتین آ رہی ہیں نا. مجھے کیا کرنا چاہیے کہ یہ جو مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ کیوں نہیں میں اپنی بیٹی سے بات کر سکتا کہ تم اپنے آپ کو ایگزامن کرو؟ میں کیوں اپنی بیوی سے، اپنی ماں سے نہیں کہہ سکتا کہ تم اپنے آپ کو ایگزامن کرو؟ اس میں میں کیا راستہ اختیار کروں؟ سو میرا خیال ہے کہ اس کو اگر ہم آبجیکٹیولی لیں، یہ ایک صحت کا معاملہ ہے اور زندگی موت کا معاملہ ہے. بالکل. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ ڈسکشنز فیملی میں ہونی چاہیے. آپ لاؤنج میں بیٹھ کے شام کو جب سب فیملی ممبرز ہوں، بڑے بچے، سب کے سامنے یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ صحت کا معاملہ ہے اور اس میں سب لوگوں کو اپنا معائنہ کرنا سیکھنا چاہیے، اس کی اہمیت پہ بات ہونی چاہیے. اور میرا یہ خیال ہے کہ مردوں کو خاص طور پہ اپنی خواتین کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ نہ صرف اپنا معائنہ کریں بلکہ سب سے بات کریں، شیئر کریں. اینڈ اس میں بچے بہت اسپیشلی امپورٹنٹ ہیں کہ ان کو بچپن سے ہی اس بات کے بارے میں آگاہ کیا جائے کہ یہ ایک اہم چیز ہے اور اس کا خیال رکھنا بہت نارمل اور نیچرل چیز ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو آپ اس دنیا سے بہت شکریہ بہت شکریہ. میں تمام دوستوں سے ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، دیکھیے یہ باتیں جو ہے نا، یہ آپ اپنے گھر میں نہیں کریں گے نا تو یہ لوگ جو ہے نا، یہ لچے لوگوں سے باہر پان کی دکان پہ سیکھ رہے ہوں گے، کسی اور سے سیکھ رہے ہوں گے. آپ اپنے بچوں کو بٹھا کر خود ان کے گلے میں ہاتھ ڈال کے بیٹھ کے دوستی کے طور پہ اس گفتگو کو جاری کریں. یقین کیجئے یہ صدقہ جاریہ ہوگا جو 7 نسلوں تک جائے گا. خدا کے واسطے اپنا خیال رکھیے. یہ خیال رکھنا آپ کے اوپر ایک دینی مذہبی فرض ہے.